السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشباش رکھے، آمین ثم آمین۔ جی آج کی میری ویڈیو ہے جی اس ذکر کے بارے میں، پیارے ذکر کے بارے میں جو آپ شاپنگ کے دوران، یہ شاپنگ کرنے سے پہلے کریں اور شاپنگ کے دوران کریں تو آپ کی شاپنگ میں برکت ہوتی ہے۔ آپ جتنی اماؤنٹ لے کے جاتے ہو تو جتنا آپ نے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ میں اتنی چیزیں تو ہماری آ جانی چاہیے، تو آپ پھر اس ذکر کی برکت دیکھیں۔ آپ جتنا سوچتے ہو نا اس سے بیسٹ آپ کا آتا ہے، اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے کہ میری وہ والی بہنیں جن کو جلدی چیزیں پسند نہیں نہ آتی، بہت ٹائم ان کا لگتا ہے، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ انہیں اپنی چیزیں بھی جلدی پسند آ جاتی ہیں اور ٹائم میں بھی برکت پڑ جاتی ہے، اور مطلب انہیں جلدی اور جیسی چیز چاہیے ہوتی ہے نا ویسی چیز ہی نظر آ جاتی ہے، اور اس اماؤنٹ کے اندر جتنا وہ چاہ رہی ہوتی نہیں اتنی اماؤنٹ میں ہماری اتنی چیزیں آ جائیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں اور بیسٹ آتی ہیں۔ اور جی اس ویڈیو میں آپ کو 5 چیزیں وہ بھی بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان میں نہیں کرنی۔ اگر آپ رمضان میں یہ 5 چیزیں نہیں نہ کریں گے تو یہ آپ کا آنے والا رمضان انشاءاللہ بہت بہترین اور بہت بیسٹ گزرے گا، اسپیشل مطلب جیسے ہمیں گزارنا چاہیے نا ویسے گزرے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو نا مجھے کومنٹس باکس میں کسی نے پوچھا تھا میری سب سے پہلے دوسری ویڈیو پہ کہ کتنی بار پڑھنا چاہیے۔ وہ ویڈیو تھی کہ آپ کی کوئی چیز کھو جائے تو آپ درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دو تو آپ کو چیز مل جائے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ آپ لگاتار پڑھو جب تک آپ کو چیز نہیں نہ ملتی، آپ پڑھتے رہو۔ اگر بیچ میں بھول جاتے ہو پھر سے پڑھنا سٹارٹ کر دو، برتن دھوتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جو بھی چیز آپ کی گمی ہوگی نا وہ مل جائے گی۔ اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں کہ اتنی بار پڑھو گے، بس پڑھتے رہو، کھلا پڑھتے رہو جب تک آپ کی چیز نہیں مل جاتی۔ اور دوسرا مجھے کسی نے کومنٹ باکس میں پوچھا تھا میری دوسری ویڈیو میں کہ وہ تھی دعا قبول ہونے والا عمل، تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے دعا تو بتائی نہیں، دعا تو آپ نے کرنی ہے نا جو آپ کی حاجت ہے۔ میں نے تو عمل بتایا تھا کہ نماز اور اقامت کے درمیان آپ جو بھی دعا کرو گے نا وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے اذان سنو، اذان سننے کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھو، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کے لیے دعا کرو، مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگو جو بھی ہے اس کے لیے دعا کرو، اور پھر آپ اپنی فرض نماز پڑھ لو۔ یہ تھا عمل۔ تو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی اب آتے ہیں ہم جی اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ رمضان میں ایسی 5 کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں نہ کریں گے تو ہمارا رمضان بیسٹ اور بہترین گزرے گا، جیسے رمضان گزارنے کا حق ہے۔ سب سے پہلی چیز جی شاپنگ۔ اب جیسے کہ میرے گھر میں کہتی ہوں یہ کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے کہ میری ماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا ہمارے گھر میں ہماری عید کی شاپنگ ہے نا ہمیشہ رمضان سے پہلے ہوئی، سب کچھ ریڈی ہو جاتا تھا رمضان سے پہلے، کہ جو رمضان کا ٹائم ہے نا مطلب کم سے کم شاپنگ کی فکر سے آزاد گزرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاپنگ بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے، شاپنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ آپ پہلے کپڑے لینے جاتے ہو، پھر اس کے ساتھ کوئی انسٹچ سوٹ لیا تو اس کے ساتھ لیسوں پہ ٹائم خرچ ہوتا ہے، میچنگ جولری، جوتیاں، شوز وغیرہ اور کاسمیٹک، مطلب ان چیزوں میں بڑا ٹائم خرچ ہوتا ہے، اور یہ ایک بار میں جا کے کمپلیٹ نہیں ہوتا، بازار کے کوئی 2-3 چکر تو مست لگتے ہیں۔ تو آپ یہ جو کام ہے نا شاپنگ ووپنگ کا جتنا بھی ہے اپنی فیملی کا، یہ آپ رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرو کہ آپ کے کپڑے آ چکے ہوں، آپ اپنے ٹیلر کو کپڑے دے چکے ہوں، تاکہ آپ کو یہ جو ہے نا رمضان کے اتنی برکت دن اور راتیں ہیں وہ شاپنگ کرتے ہوئے نا ویسٹ ٹائم نہ ہو۔ مطلب کہ سب سے زیادہ ٹائم اسی میں ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے لینے جا رہے ہیں، لیسیں لینے جا رہے ہیں، ٹیلر کو کپڑے دینے جا رہے ہیں، شوز لینے جا رہے ہیں، جولری میچ کر رہے ہیں، چوڑیاں میچ کر رہے ہیں، تو اس میں اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے جو دن رات ہیں یہ بازاروں میں تو گزارنے والے نہیں نا ہیں، یہ تو اسپیشل عبادت کرنے والے ٹائم ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں آپ ایک چیز پڑھتے ہو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اتنا قیمتی ٹائم کو ہم اپنے شاپنگ میں بازاروں میں کیوں ویسٹ کریں؟ تو اگر آپ یہ کام رمضان سے پہلے کر لو تو آپ کے جو رمضان کا ٹائم ہے نا وہ جیسے رمضان میں گزارنے کا اس کا حق ہے وہ ویسے گزرے گا۔ اچھا پہلی چیز یہ۔
کہ آپ اپنی شاپنگ ہے، جتنی بھی شاپنگ ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو وہ رمضان سے پہلے پہلے آپ اپنا کمپلیٹ کر لو۔ دوسری چیز جی، جو ہے نا ہمارے گھروں اور میرے خود کے گھر میں بھی آج سے 4-5 سال کی چیز میرے خود کے گھر میں بھی تھی، جو پھر میں نے ختم کی، کہ ہم نا پورے سال کی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا وہ رمضان میں سٹارٹ کر دیتے ہیں، کہ کنٹنس دھوتے ہیں، کارپٹس دھوتے ہیں، پیٹیوں کے کور دھونے لگ جاتے ہیں، وہ سب کچھ کمروں کی تفصیلاً صفائی سٹارٹ کر دیتے ہیں، گھر کا ہر برتن صاف کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب کہ اور اسپیشل آخری عشرے میں آپ کو پتہ پورا رمضان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، اور آخری عشرہ تو ہے ہی بہت قیمتی ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور ہمارا وہ آخری عشرہ جی گھر کو پینٹ کروانے میں، گھر کی تفصیلی صفائیاں کرنے میں گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ یہ جو کام ہوتے ہیں نا، ایک جو روزمرہ کے ہم نارمل کام کرتے ہیں، پھر یہ جو ایکسٹرا تفصیلی کام کرتے ہیں اس میں ہم زیادہ تھکتے ہیں۔ جو ٹائم ہمیں اپنی عبادت میں گزار کے تھکنا چاہیے نا، وہ ہم گھر کے ان تفصیلی کاموں میں نا گزار کے تھکتے ہیں۔ پھر وہ طرف فرض نمازیں بھی اتنے کام کرنے کے بعد نا فرض نمازیں بھی بڑی مشکل سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میری بہنوں سب سے بڑی کوشش کریں کہ آپ نے اپنے گھر کی جتنی بھی تفصیلی صفائی کرنی ہے نا، جو کچھ دھونا شونا ہے، جو کچھ کرنا ہے، ابھی رمضان آنے میں کافی دن ہے، ابھی سے کر لو کمپلیٹ، تاکہ رمضان میں آپ کو نہ کرنا پڑے۔ جو ڈیلی کے جو کام شام ہمیں کرنے وہ تو کرنے ہیں نا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا ہو۔ اگر کچھ کرنا بھی تو اس کام کو ایکسٹرا صرف 10 منٹ دو، اس سے زیادہ ٹائم مت دو، کیونکہ رمضان کا سارا ٹائم نا جی میرے اللہ کے لیے ہے، کہ آپ وہ ٹائم اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے گزارو، نہ کہ گھر کی تفصیلی صفائیوں میں یوز کرو۔ یہ والا کام اب رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرو۔ دو کام ہو گئے۔ اب تیسرا جی، ایک چیز ہے 4-5 سالوں سے نا ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے کہ نا اسپیشل رمضان میں ٹی وی اسٹیشنوں میں نئے نئے ڈرامے لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہر اسٹیشن میں 1 یا 2 ڈرامے لگ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی عوام دیکھتی بھی ہے شوق سے، تبھی وہ لوگ بنا رہے ہیں نا۔ یا رمضان نئے ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، اب یہ ڈرامے ہیں نا رمضان کے بعد بھی دیکھ سکتے ہو، کہ آپ کی کسی فیوریٹ ایکٹرس کا یا ایکٹریس کا ڈرامہ ہے نا، آپ رمضان کے بعد بھی ہزاروں بار دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اب یہ سوچو کہ یہ جو 2024 کا رمضان آ رہا ہے، یہ آپ کی لائف میں دوبارہ آئے گا؟ 2024 کا رمضان آپ اس کا آدھا گھنٹہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو کوشش کریں کہ جی رمضان اپنا ڈرامے دیکھتے ہوئے مت گزاریں، بلکہ اوائڈ کریں۔ یہ جو ڈرامے شرامے جتنے بھی ہیں، یہ اب رمضان کے بعد دیکھ لو، اگر دیکھنے ضروری ہی ہیں۔ آپ رمضان کے بعد 1000 دفعہ دیکھ سکتے ہو، پر رمضان اپنا واپس نہیں لا سکتے، تو اس لیے اپنے رمضان کے اتنے قیمتی ٹائم کو یہ جو ڈرامے ہیں جو نئے اسپیشل رمضان میں ہی لگ رہے ہوتے ہیں اس میں ویسٹ مت کریں۔ اچھا جی، تیسرا یہ ہو گیا، اور چوتھا چیز یہ ہے کہ جی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے، موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، مزے کی بات، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں نہ گانے سنتے ہیں نہ موویز دیکھتے ہیں۔ اچھا، روزہ افطار کرنے کے بعد گانے بھی سننے لگ جاتے ہیں اور موویز بھی دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یار ماہ رمضان تو اگر دن کی ٹائم ہے تو رات کے ٹائم بھی ہے، مطلب رات کی اپنی فضیلت ہے۔ آپ وہ اپنی رات مووی دیکھنے کی بجائے آپ اگر رمضان میں 1 بار قرآن پاک پڑھتے ہو، آپ 2 بار پڑھنا سٹارٹ کر دو، اس سے زیادہ اس میں قرآن پاک پڑھنے میں استعمال کرو، اللہ کے ذکر میں یوز کرو، نوافل پڑھتے ہوئے یوز کرو نا، نہ کہ مووی دیکھتے اس ٹائم کو یوز کرو۔ تو ایک آپ یہ احتیاط کرو کہ اس ماہ رمضان آپ کوئی مووی مت دیکھو، گانے مت سنو۔ اگر آپ 1 مہینہ کوئی مووی نہیں دیکھو گے، گانے نہ سنو گے، تو یقین کریں کچھ نہیں ہوگا، آپ کا ماہ رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا، جیسے گزارنے کا حق ہے ماہ رمضان کو۔ اور جی پانچویں چیز میں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہیں، مطلب نا ان کے بنا تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا، پر وہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سارے دن کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا جو ہم کرتے ہیں، اور جو سارے ثواب ہوتے ہیں نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 1، لوگوں کی برائی کرنا، آسان لفظوں میں چغلی کرنا۔
یہ کام ہم اتنے شوق سے کرتے ہیں، اتنے شوق سے کرتے ہیں نا کہ اس میں تو گھنٹوں بھی گزر جائے نا پتہ نہیں چلتا، پر اس کا اتنا ہی سخت گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ آپ کو برا لگ رہا ہے یا اس کی کوئی عادت نہیں پسند، چھوڑ دیں آپ 1 مہینے کے لیے اس بندے کو، کہ آپ اپنے سارے دن کی نیکیاں، سارے دن کا جو آپ باتیں کر رہے ہو، صرف اس بندے کی 2 منٹ کی برائی کر کے سب پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کی زبان ہے نا، لوگوں کی برائی کرنے کی بجائے، بے شک ان میں واقعی وہ برائی موجود بھی ہے، اس کے باوجود اس کی کرنے کی بجائے آپ کو اللہ کے ذکر میں آپ کی زبان تر ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی برائیوں میں۔ تو آپ کوشش کرو اس مہینے کہ آپ نے لوگوں کی کوئی برائی نہیں کرنی، کوئی بندہ کتنا بھی برا صحیح ہوتا رہے، لیکن آپ نے اس پورے ماہ رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے، اگر کسی کے لیے بولنا ہے تو کوئی اچھی بات بولو، اگر اچھی بات نہیں نہ بول سکتے تو پھر کچھ بھی نہ بولو، تاکہ آپ کے جو زبان ہے نا کسی کی برائی نہ کرے، صرف اللہ کا ذکر کرے، صرف تاکہ اللہ ہماری اس کوشش کو اتنا پسند کرے کہ ہمیشہ کے لیے ہماری عادت بن جائے۔ دوسرا، جھوٹ مت بولیں، کوشش کریں، ابھی سے کرنا سٹارٹ کریں۔ بعض لوگوں کو نا بات بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، عادت اتنی شدید پڑ جاتی ہے۔ کوشش کریں، اگر نہیں نہ ہو رہا، رک رہا، تو آپ بولنا ہی اسٹاپ ہو جاؤ، چپ کر دو۔ جہاں پہ جھوٹ بولے بنا گزارا نہیں نا، وہ کام ہی چھوڑ دو یا چپ ہو جاؤ۔ ایک یہ بھی کام کر لیں۔ نمبر 3، میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے، بعض لوگوں کو نا بات بات پہ گالی دینے کا بہت شدید مرض ہے، اور گالی دینا شدید ترین گناہ ہے، کہ وہ گالی آپ پہ ہی واپس آ رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اس رمضان آپ کسی کو گالی نہ دو، نہ مذاق میں نہ غصے میں۔ اور نمبر 4، اور غصے میں بھی نہ آئیں، کیونکہ غصے کی حالت میں ہم وہ کچھ بولتے ہیں کہ جو ہم عام روٹین میں نہیں بولنا پسند کر رہے ہوتے، جو ہم غصے میں بول دیتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی کے بارے میں، آپ فوراً وضو کر لو۔ غصہ آ گیا نا، وضو کر کے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یقین کریں۔ اعوذ باللہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں، اگر آپ کر لیتے ہو نا، آپ بلیو کرو آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ آپ نے یہ رمضان اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو سٹاپ کرنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہوگا۔ آپ یقین کریں، جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو نا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے چاہتے ہوئے بھی اس کام سے اپنے آپ کو روکا، صرف میری خاطر۔ تو اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کہ میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، شاپنگ ہے، جتنی بھی شاپنگ ہے آپ رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرو۔ نمبر 2، گھر کی کتنی بھی ڈیٹیل کی صفائیاں کرنی آپ یہ رمضان سے پہلے کرو، تاکہ آپ کی جو ساری انرجی ہے نا، آپ اس رمضان میں عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے اپنی اس انرجی کو لگاؤ، نہ کہ گھر کے کاموں میں خرچ کرو اس انرجی کو۔ نمبر 3، ٹی وی، سوشل میڈیا کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، گانے اور موویز سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اس ٹائم کو اپنی عبادات میں یوز کریں۔ اور نمبر 5، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کی برائیاں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، اور غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اس میں ہم وہ ورڈ بول دیتے ہیں جو ہم عام روٹین میں نہیں بولتے۔ تو اگر غصہ خدا نہ خواستہ آ رہا ہے آپ کو، آپ فوراً وضو کر لو، اعوذ باللہ پڑھنا سٹارٹ کر دو، آپ کا غصہ غائب ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، کہ ایسا ذکر جس کے کرنے سے آپ کی شاپنگ میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، کہ آپ جتنی اماؤنٹ لے کے جاتے ہو گھر سے اور سوچتے ہو نا کہ اس اماؤنٹ میں میری اتنی چیزیں تو آ ہی جائیں کم سے کم، تو آپ یقین کرو، آپ وہ ذکر کرتے جاؤ، آپ کی اس اماؤنٹ میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ جتنی چیزیں آپ نے سوچی ہوتی ہیں نا، سم ٹائم تو اس سے زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور بہترین چیزیں آ جاتی ہیں، آپ خود حیران رہ جاتے ہو۔ اور وہ میری بہنیں نا، جن کو جلدی چیزیں پسند نہیں آتی، اور وہ بڑی بدنام ہوتی ہیں اپنی فیملی میں کہ اس کو لے جاؤ نا، تو یہ تو سارا دن نا بازار میں ہی لگا دیتی ہے، تو وہ بھی میری جو بہنیں ہیں نا، یہ ذکر کریں تو آپ یقین مانو
تو آپ یقین مانیں آپ کے ٹائم میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی اور آپ کو چیزیں بھی جلدی پسند آ جائیں گی اور آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے والے بھی حیران رہ جائیں گے آج اسے کیسے اتنی جلدی شاپنگ اس کی ہو گئی ہے۔ تو جی وہ ذکر ہے جی درود ابراہیمی، اس کی جتنی فضیلت بیان کروں جتنی برکت بیان کروں کم ہے۔ تو جی سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کریں کہ گھر سے جب شاپنگ کی نیت سے نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، ایک بار پڑھ لیں ٹھیک ہے، میں تو یوں کرتی ہوں 2 سے 3 منٹ تک پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ دعا ہماری نماز کی کتابوں میں بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس نہ آپ کو مل رہی تو آپ گوگل کر کے سرچ کر لو۔ تو 2 سے 3 منٹ تک میں پڑھتی رہتی ہوں، اس کے بعد جی میں درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کہ جو میرے مطلب ہوتا ہے نا کہ مائنڈ میں کہ میں جتنی اماؤنٹ لے کے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس اماؤنٹ میں برکت ڈالے، کم سے کم اتنی چیزیں تو میں لازمی خریدوں نا کہ جتنے میں نے سوچی ہوئی کہ میری اس اماؤنٹ میں اتنی چیزیں آ جائیں۔ اب یقین مانو اتنی چیزیں تو آتی سم ٹائم اس سے زیادہ آ جاتی ہیں اور بہت بہترین شاپنگ ہوتی ہے کہ اپنی شاپنگ دیکھ کے بندہ نا ہیپی 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 ہو جاتا ہے اور برکت بھی فیل ہوتی ہے۔ اور تو اس لیے آپ درود ابراہیم مسلسل پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ شاپنگ کہ جہاں آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہو، کسی مال میں جا رہے ہو، کسی بازار میں جا رہے ہو، مسلسل پڑھتے جاؤ، بیچ میں بھول جاؤ پھر پڑھنا سٹارٹ کر دو، تو آپ کو یہ چیزوں میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ آپ جتنی اماؤنٹ لے کے جا رہے ہو اس میں بھی برکت پیدا ہوگی، ٹائم میں بھی برکت پیدا ہوگی کہ آپ کو چیزیں جلدی پسند آ جائیں گی، جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ کو فوراً نظر آ جائیں گی اور آپ کو بیسٹ شاپنگ ہو جائے گی کہ آپ کو خود وہ برکت فیل ہوگی۔ بس آپ نے درود ابراہیم مسلسل پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا، پھر آپ نے برکت دیکھنی کہ آپ کی بہترین شاپنگ ہوگی۔ اور جن میری بہنوں کو چیزیں جلدی پسند نہیں آتی، ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، انہیں بھی چیزیں جلدی پسند آ جائیں گی اور بہترین چیزیں جیسی وہ چیزیں چاہتی ہیں نا ان کی نظروں کے سامنے آ جائے اور اسی اماؤنٹ کے اندر وہ جتنا چاہتی ہیں نا کہ اتنا تو میری شاپنگ ہو جانی چاہیے تو اتنی تو لازمی ہو جاتی ہے۔ مطلب اتنی برکت ہے درود ابراہیمی کی، اتنی برکت ہے، مطلب کہ درود ابراہیم کی جتنی فضیلت بیان کی جائے جتنی برکت بیان کی جائے کم ہے۔ تو آپ اس طرح شاپنگ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جتنی اماؤنٹ لے کے جاؤ گے اس میں جتنا آپ سوچو گے نا اتنی تو میری چیزیں آ جانی چاہیے، آپ کی چیزیں اس سے زیادہ آئیں گی۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ آپ نے رمضان میں نہیں کرنی تو کوشش کیجئے گا کہ وہ مت کریں۔ تو اگر آپ رک گئے نا ان چیزوں سے، یقین کریں آپ کا یہ جو آنے والا رمضان ہے ماشاء اللہ کہہ لیں انشاءاللہ کہہ لیں بہت بہترین گزرے گا، بہت بہترین، بہت برکت والا، اس کے آپ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں گے اور بے شمار عبادت بھی کر سکیں گے، آپ میں انرجی بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں۔ تو ضرور کیجئے گا تاکہ اللہ جو ہمارا آنے والا رمضان ہے بہت اچھا گزرے، بہترین گزرے، میرے سب بہنوں کا بہترین گزرے۔ تو جی اور یہ جو میں نے وظیفہ بتایا شاپنگ والا یہ لازمی کیجئے گا، درود شریف والا، تو اس کی برکت تو آپ خود فیل کرو گے نا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو جی میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، جہاں جائیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور اسپیشل جو اسٹریٹ اینیملز ہیں نا ان کا خیال رکھیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ اوکے جی اللہ حافظ۔